اللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے انکار کرتے ہو تم، کیوں کر انکار کرتے ہو تم اللہ کا، جب کہ تم مردہ تھے تمہیں اس نے زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر زندگی کے بعد تمہیں موت عطا کرے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق دی، اور یہ اس کی توفیق کے ساتھ ہم جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو پوری انسانیت کو عمومی خطاب کیا ہے، اور دوسرا اس نے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور تیسرا اس نے اپنے انعام و اکرام جو دنیا میں فرماتا ہے اور جو آخرت میں فرمائے گا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت انسان اگر اپنے آپ کو سوچے تو اس کی حیثیت کیا ہے کہ جب ماں سے تولد لیتا ہے تو اس کو غیر ہی غسل دیتے ہیں، یہ اپنے آپ نہ غسل کر سکتا ہے نہ کوئی بات کر سکتا ہے، یعنی یہ تکلم کا بھی طاقت نہیں رکھتا، اور اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کے لیے بھی اسے ابھی تکلم حاصل نہیں ہوا۔ تاریخ انسانیت کے اندر غالباً 2 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں تکلم کیا ہے، اور بلکہ 3 بچے ایسے ہیں، 2 میں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان سے متعلق آتا ہے، اور 2 جو ہیں وہ تاریخ کے حوالے سے آتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں، ان کی پاک بازی کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر جو کلمات ہیں اس کے تحت مفسرین کرام نے لکھا، اور دوسرا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے جب کہ آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ آپ پر اس زمانے کے غلط انسانوں نے، جن میں یہود شامل ہیں، انہوں نے ان پر جو ہے وہ الزام لگایا، زنا کا الزام لگایا، بدی کا الزام لگایا، گناہ کا الزام لگایا، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یسوع مسیح اپنے والدہ کی گود میں تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے نہیں بولنا، اگر کوئی کہے تو اسے کہنا کہ اس بچے سے پوچھ لو، اور یہ سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر ہے، اور بھی آیات مقدسہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا بھی، یعنی کافروں نے، کہ من کان فی المہد صبیہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بچہ ابھی ماں کی گود کے اندر ہے اور ابھی اس کا دودھ پینے والا ہے تو وہ کلام کرے،
کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو تیسرا جو ہے وہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ کسی کوئی آدمی جا رہا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا۔ اس زمانے کے اندر امیر ہونے کی نشانی گھوڑے پہ سوار ہونا تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کا قرہ امتیاز سا کر و فر تھا، شکل و شباہت کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے وہ امیر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کسی ماں کی گود میں بچہ تھا، وہ دودھ پی رہا تھا، تو ماں نے اس کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور دعا یہ تھی کہ یا اللہ اس میرے بچے کو اس جیسا کر دے۔ یعنی ہم دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا دار کسی کو اچھے منصب پہ دیکھتے ہیں، یا اس کی گاڑی دیکھتے ہیں، یا اس کا کر و فر دیکھتے ہیں، یا اس کا مال و دولت دیکھتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ایسی بنے۔ لوگ چاہتے ہیں اور کرتے ہیں ایسا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کسی آدمی کی ظاہر کو دیکھ کر انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، جب تک کہ اس کا کریکٹر اور کردار جو ہے وہ سامنے انسان کے نہ آئے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں تو آدمی بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اپنے کردار اور اپنے معاملات کی وجہ سے وہ نہایت گھٹیا آدمی ہوتا ہے۔ اور بعض دفعے بعض لوگ جو ہیں وہ دیکھنے میں تو بڑے کمزور نظر آتے ہیں، لیکن اپنے کریکٹر اور کردار کی وجہ سے وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ بعض دفعہ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کو گھن آتی ہے اور آدمی اسے اچھا نہیں محسوس کرتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب عاشات مدفوع بالابواب من لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ظاہر دیکھ کر کے، ان کے پھٹے پرانے کپڑے یا ان کا لباس تار تار یا ان کے چہرے کی پیمردگی دیکھ کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے گھن کھاتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں۔ فرمایا لیکن ان میں ایسے افراد بھی ہوا کرتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ کام ایسے ہی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی کر دیتا۔ یعنی اے کہ باہر گلہار دل تو راز دیگر، ہر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جیسا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک بات یہاں میں عرض کرتا چلا جاؤں، کسی آدمی کو دیکھ کر کے انسان کو گھن نہیں کھانی چاہیے، اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اور تا وقت تک اس کی اصل حقیقت انسان کے سامنے نہ آئے۔ انسان اکثریت غیبت شعار ہیں، چغل خور ہیں، اور وہ لوگ اپنے ظاہر کو دیکھ کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر انسان انسانوں کے قریب جاتا ہے، لیکن وہ انسان جو ہے وہ انتہائی گھٹیا ہوتا ہے، اور دیکھنے میں وہ بڑا آدمی محسوس ہوتا ہے، لیکن کریکٹر اور کردار اس کا غلط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ بعض لوگ ہیں کہ وہ کوئی ماں کا حق کھا گیا، کوئی بہن کا حق کھا گیا، کوئی بھائی کا حق کھا گیا، کوئی عزیز و اقارب کا حق کھا گیا، کوئی کسی غریب اور مسکین کا حق کھا گیا، اور وہ اس کی وجہ سے وہ امیر بھی ہو گیا، بلکہ وزیر بھی ہو گیا، وہ کسی منصب پر بھی چلا گیا۔ تو بظاہر تو آدمی دیکھتا ہے تو ایسا ہی کہتا ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ ان جیسا ہی میری اولاد کو ہونا چاہیے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ بلکہ قارون کے قصہ کے اندر بھی قرآن مقدس کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ یا لیت لنا مثل قارون، کہ لوگ دیکھتے تھے نا اس کے کر و فر کو تو کہتے تھے کہ ہائے کہ ہم کیوں نہ ایسے ہوئے، لیکن کسی کو دیکھ کر کے اس کی طرف یہ نہ معاملہ لے جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ وہ تعلق نہ جوڑ سکو۔ جب اللہ کے ساتھ تمہارا وہ تعلق جڑ جائے گا تو غیب کے بعض معاملات بھی تم پر منکشف ہو جائیں گے، غیب کے معاملات بھی تم پر بعض منکشف ہو جائیں گے۔ جب غیب کے معاملات منکشف ہو جائیں گے
تو پھر تمہاری پوزیشن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کی بارگاہ میں کچھ اور انداز کی ہو جائے گی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، ہاں البتہ کوئی نیک آدمی ایسا نظر آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حسد جائز نہیں، لیکن دو آدمیوں پر حسد جائز ہے، دو آدمیوں پر حسد جائز ہے۔ لیکن حسد کے جائز کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی برائی چاہیں، بلکہ حسد کا یہ معنی ہے کہ اس پر حسد کرنے کا کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ ایک وہ آدمی کہ جسے اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ صائم الدہر ہے، قیام اللیل قائم اللیل ہے، رات کو نوافل پڑھتا ہے اور دن کو وہ روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مسجد سے تعلق رکھنے والا ہے، اذان کہتا ہے، اذان سنتا ہے، اذان کے وقت مسجد میں آتا ہے، ان کے حالات کو دیکھ کر کے یا اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے، تو یہ تو بالکل اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت وسیع دیا ہے اور وہ اپنے وسیع مال و دولت کو غرباء و مساکین پر خرچ کرتا ہے، غرباء و مساکین پر وہ خرچ کرتا ہے اور وہ سخاوت کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے یا کوئی اور نیک کام کرتا ہے۔ اللہ نے جن کو عطا کیا ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے لیے بڑی سہولتیں پیدا کرتے ہیں، جی بڑی سہولتیں پیدا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دنیا والوں کے لیے تو اپنی محبت میں سہولت پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب کا معاملہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بڑے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کی وجہ سے یہ دنیا موجود ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر تم کسی سخی کو دیکھو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معاملہ لانا تاکہ ہمیں بھی سخاوت کی توفیق ہو، یہ اس پر حسد کرنا یہ جائز ہے، جی اس پر حسد کرنا یہ جائز ہے۔ تو پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ یہ معاملات دیکھنے کی بھی توجہ دی ہے کہ کسی کے ظاہر کی سے نہ تو اتنی جلدی متاثر ہو جاؤ اور نہ کسی کے ظاہر سے اتنی جلدی متنفر ہو جاؤ۔ متنفر نہ ہو جانا، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پہچان نہیں سکتا۔ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین ہیں، اپنے دور کے ولی کامل تھے، بلکہ ان کے بعد یہ دنیا کے اندر جتنی بھی ولایت ہے اکثر میں وہ ان کے پیر ہیں، ان کے استاد ہیں۔ یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ میں بھی ان کا نام آتا ہے، سہروردیہ میں بھی ان کا نام آتا ہے، اور نقشبندیہ میں بھی ان کا نام آتا ہے، قادریہ میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ لیکن جس زمانے میں وہ تھے یہ اس وقت یہ چاروں لفظ نہیں تھے، نہ قادری، نہ نقشبندی، نہ سہروردی یا چشتی، یہ الفاظ اس زمانے میں نہیں تھے، کیونکہ وہ بزرگان وہ قرون اولیٰ کے بزرگان دین ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ دریا کے کنارے پہ جا رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کی گود میں کسی عورت کا سر ہے اور اس کے پاس سامنے ایک بوتل پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ کو بڑی نفرت ہوئی کہ بڑا بدترین انسان ہے یہ، رڑے عام جو ہے نا اس نے یہ شراب کی بوتل بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ خود بھی گویا کہ غلط سلسلے میں ہے۔ تو وہ اس کی طرف وہ دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے، تو دل کے اندر اس کے لیے حقارت کے الفاظ تھے۔ تو اچانک کیا دیکھا کہ اس دریا کے اندر یعنی دریائے فرات کے اندر وہ نہ ایک کشتی جا رہی تھی جو اچانک بھنور میں پھنس گئی۔ بھنور میں پھنس گئی تو تلاطم کے اندر پھنسی تو وہ کشتی جو ہے وہ الٹ گئی تو اس میں جو افراد تھے تقریباً کچھ 6 یا 7 افراد تھے وہ ڈوبنے لگے۔ تو 7 دن میں وہیں پہ فوری چھوڑا اور چھلانگ لگا کر کے یکے بعد دیگرے 6 آدمی نکال لیے۔ 6 آدمی نکال لیے تو 7واں بھی ڈبکیاں لے رہا تھا، وہ جانا چاہتا تھا، لیکن جنید بغدادی کی طرف دیکھ کر اس نے کہا کہ جنید تم اچھے آدمی ہو، لیکن میں نے تو 6 نکال دیے، تم ایک ہی نکال کر کے دکھاؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑھتے حیرت میں چلے گئے کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میرے اندر کے خیالات کیا ہیں۔
حالانکہ کسی کے خیالات پر گرفت کرنا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، خیالات پر گرفت کرنا اللہ والوں کا کام ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کر رکھا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا کہ آج کل کی پیری مریدی یہ تو بہت اچھی چیز ہے جو اگر ہدایت کی طرف لے جائے، لیکن پیر ایسا ہونا چاہیے جو مرید کے اندر کے حالات سے واقف ہو۔ پیر ایسا ہونا چاہیے جو مرید کے حالات سے واقف ہو۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ بات چل رہی تو اپنے پیر و مرشد حضرت حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عیدگاہ شریف والے